الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ 7ویں سپارے کے ربع سے آغاز ہوا اور پورا یہ 8ویں سپارے کا نصف تک پوری یہ تلاوت آج کی تراویح میں ہوئی ہے، اور آپ نے مجھ سے پہلے بھی درس قرآن سماعت فرمایا مخصوص آیات پر۔ کچھ آیات پر حصول برکت کے لیے میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ نفع دے گا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ یا ان کا سچ بولنا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم۔ یہ بڑی کامیابی ہے یا یہ ہی بڑی کامیابی ہے، یہ اس کا زیادہ بہتر ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ اچھا، سچ سے مراد اب یہاں پہ وہ والا سچ نہیں ہے جو جھوٹ کے مقابل ہوتا ہے، کہ جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز واقع نہیں ہوئی ہم کہیں کہ ہوئی ہے، یا جو واقع ہوئی ہے ہم کہیں نہیں ہوئی ہے، یعنی خلاف واقع بات کرنا۔ زید زندہ ہے ہم کہیں مر گیا، جھوٹ۔ زید مر چکا ہے ہم کہیں زندہ، یہ جھوٹ۔ اور جیسا ہوا ویسا ہی بیان کرنا، موافق واقع بیان کرنا، یہ سچ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو سچ سے مراد ہے وہ اس میں مطلب وہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پیش کی گئیں، ہم تک پہنچائی گئیں۔ تو جو اس پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ان کی قلبی لحاظ سے تصدیق کی، وہ ہیں اصل میں صادقین۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا تصور پیش کیا، یہ بتایا کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، نبی ہیں، رسل ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، تقدیر ہے، آخرت ہے۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو سنا اور سمجھا، اور ہم نے اقرار کیا کہ چاہے ہم نے ان چیزوں کو نہ دیکھا ہو، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہٰذا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو ایمان لانے والا ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کی قلبی تصدیق کرتا ہے وہ گویا کہ سچ کہنے والا ہے۔ اس کے مقابل جو ہے، جو انکار کر دیتا ہے، اللہ کو واحد نہیں مانتا، شریک ٹھہراتا ہے، تو دیکھیں یہ جھوٹا ہے کہ نہیں، کہ اس نے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ واحد القہار، اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، قہار ہے، اور کوئی کہے میں نہیں مانتا ہوں، اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے نا، وہ اللہ کو بھی جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے، خود بھی جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ تو بس یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ترجمہ یوں کر دیں کہ جو سچوں کے لیے انعام بیان ہو رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کی تصدیق کی وہ سچا ہے، اور جس نے تکذیب کی، انکار کیا، وہ بروز قیامت جھوٹا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اقرار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی اقرار ہوتا ہے اور ایک عملی اقرار ہوتا ہے۔ زبانی تو یہ کہ میں اور آپ اپنی زبان سے کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور عملی اقرار یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ نے خود سے ڈرنے کا حکم دیا، جو ہم نے وضاحت کی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اور ہم ڈرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا۔ ہم نے کوئی کتاب اللہ کو مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی،
تقدیر کو ماننا ہوگا، اس کے تقاضے کے مطابق اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ زبانی اقرار کر لیں بلکہ عملی اقرار بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ انکار ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قولی انکار، جیسے کافروں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نہیں مانتے قرآن اللہ کی کتاب ہے، بعض اللہ کو واحد نہیں مانتے ہیں، یہ قولی انکار ہوا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قولی اقرار ہوتا ہے لیکن عملی انکار ہوتا ہے، جیسے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی حالانکہ نماز فرض ہے، وہ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتے نہیں، یہ عملی انکار کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں جو انعام بیان ہوا وہ ان لوگوں کا ہے جو قولی اقرار کرتے تھے اور عملی اقرار کرتے تھے، یا پھر یوں کر لیں کہ قولی اقرار کرتے تھے لیکن عملی اقرار میں کمی تھی، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے درگزر کر دیا، یہ بھی پاسبل ہے۔ لیکن اکثر جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ ان لوگوں کے احوال ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کلام فرماتا ہے کہ جو قولی اور عملی اقرار کیے ہوئے ہوں۔ تو اب آپ کو مجھے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم قولی اقرار کیے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ جو آپ مجھے سن رہے ہیں، تو اگر ہم اپنا مشاہدہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہم میں ایسا مسلمان ہو جو ضروریات دین میں سے اسلام کی بیسکس اور امپورٹنٹ چیزوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہو۔ لیکن جب ہم عمل کی طرف آتے ہیں تو عملی انکار نظر آتا ہے۔ ہماری بہنیں برقع نہیں کرتی، انہیں برقع نہیں پہنتی، پردہ نہیں کرتی ہیں، چلیں برقع نہیں تو پردہ کریں چادر کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے، جیسے باہر کی بہنیں لانگ کوٹ پہننا، اسکارف پہننا۔ اسی طرح رشتہ داروں کے سامنے بے پردہ آ جاتی ہیں، اور غیبت سے منع کیا گیا، غیبت، چغلی سے منع کیا گیا، چغلیاں کرتی ہیں، حسد سے منع کیا گیا، حسد کرتی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، حرام کما رہی ہے، ماں باپ سے بدتمیزیاں، گالی گلوچ اور بہت سارے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ تو عملی انکار بہت زیادہ ہے، احتساب کرنا چاہیے۔ اگر ہم قولی اقرار کے ساتھ ساتھ عملی اقرار کی طرف بھی آ جائیں تو پھر ہمارے لیے انعام ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہ ہی بڑی کامیابی ہے، بہت عظیم کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بنگلہ بن جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، نوکری اچھی مل جائے، کاروبار ترقی کر جائے، صحت حاصل ہو جائے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ بھی کامیابی ہیں لیکن یہ عارضی کامیابی ہیں، یہ معمولی سی کامیابیاں ہیں۔ حقیقتاً کامیاب وہ ہے کہ جو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر جنت میں چلا گیا، وہ بڑا کامیاب ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے بہت کچھ جمع کر بھی لیا، یاد رکھیں موت کا فرشتہ بہت جلد دروازہ زندگی پہ دستک دینے والا ہے۔ ہمارے پیاروں اس کے درمیان سے، محبت کرنے والوں کے درمیان سے ہمیں اٹھا کر ایک اندھیری قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بستر، کاریں، لباس، زیورات، لوگوں کا ہمارے گرد جمع ہونا، عزتیں، شہرتیں، سب دنیا میں رہ جائیں گی۔ قبر کی تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا اور ہم ہوں گے۔ اس لیے میں اپنے تمام سننے والے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا کوشش کیجئے کہ قولی اقرار کی توفیق تو اللہ نے ہمیں بعض اوقات پیدائشی طور پر دی ہوتی ہے، عملی اقرار کی طرف بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ بڑی برکات سے نوازے گا۔ اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 15 میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے حبیب آپ ارشاد فرمائیے کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں قیامت کے بڑے دن کے عذاب، یعنی وہی قیامت کے عذاب کا۔ اور میں کس سے خوف کرتا ہوں؟ اپنے رب سے۔ اور کب؟ اگر میں نافرمانی کروں۔ یعنی ترجمہ یوں ہے کہ بے شک آپ فرمائیے کہ بے شک میں خوف رکھتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو پھر بڑے دن کا عذاب ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک
کہ انبیاء علیہم السلام بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نبی ہیں تو وہ نمازیں نہ پڑھیں، وہ شرعی احکام پر عمل نہ کریں، تو چونکہ اللہ نے ان کو وصف نبوت، وصف رسالت سے متصف کر دیا ہے تو ان کی تو چھوٹ ہو ہی جائے گی، نہ، وہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نبی کریم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ میں خوف رکھتا ہوں اللہ کے عذاب کا، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں۔ فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم وہ ہے جن میں اللہ گناہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، تو ایسے ہمارے نبی کریم اور سید الاولین والآخرین حبیب خدا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کفار مشرکین سے کہ میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، عذاب عظیم کا خوف رکھتا ہوں، تو بڑے دن کے جو عذاب ہے اس کا خوف رکھتا ہوں۔ تو تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم گناہ گار معمولی لوگ، اور اس کے باوجود بے خوفی کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر کے ہمارے دل میں ندامت پیدا نہیں ہوتی، ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، اپنے بارے میں حسن ظن قائم رکھتے رہتے ہیں، خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں، فلاں جہنم میں جا سکتا ہے فلاں، لیکن ہمیں تو اللہ بخش ہی دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ خاص ہم سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اور دوسرا اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کا لبادہ اوڑھ کر بزرگ ظاہر کر رہے ہیں، اور آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں بے خوفی کرتے ہوئے پائیں، یعنی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، بے پردہ عورتوں کے ساتھ معاملات ہیں، اسی طرح دین پر نہیں چل رہے ہیں، اور بہت ساری خرافات میں لگے ہوتے ہیں، خصوصاً یہ جعلی قسم کے جو پیر بن جاتے ہیں، بعض اوقات بے عمل پیر ہوتے ہیں جو اچھے آستانوں، اچھے پیروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور سب پھر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ تو مولوی طبقہ ہے ہی ایسا۔ یہ جو لوگ ہیں ان کو پہچانیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود شرعی احکام کے مکلف بنائے گئے ہیں تو ان سے قلم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ یہ مرفوع القلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یعنی یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم داڑھی نہیں رکھیں گے، جب کہیں کہ داڑھی رکھیں تو بولتے ہیں ہم تو کامل ہو چکے ہیں، داڑھی وہ رکھے جو ناقص ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہیں داڑھی معاف ہو گئی ہے، تمہیں نمازیں معاف ہو گئی ہیں، تمہیں بے پردگی اور بد نگاہی جائز ہو گئی ہے؟ اچھی طرح یاد رکھیں، ایسا شخص کبھی بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں کر سکتا جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 59 آیت سورہ انعام کی ارشاد فرمایا، وَعِندَهُ، اور اللہ ہی کے پاس، مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، جنہیں فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو سمندر میں ہے، جو خشکی میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور جو بھی پتا گرتا ہے، نہیں گرتا کوئی پتا، الا يعلمها، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بھی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور ہر تر ہر خشک ایک کتاب مبین میں ہے۔ یعنی اس سے مراد علماء نے فرمایا لوح محفوظ، کہ یہ ایک ایک چیز کا بیان لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک دانہ اگر گرتا ہے، ایک پتا ٹوٹتا ہے، اس کا بھی ذکر لوح محفوظ میں ہے۔ اس سے ذرا ہماری بہنیں غور کریں، خاص طور پر جو تھوڑے سے کرائسس میں مبتلا ہوتی ہیں، اور عمومی طور پر وہ مرد حضرات بھی جو باطنی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، کہ پیدر پہ اگر پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن اور بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یار پتہ نہیں اللہ بھول تو نہیں گیا، اللہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، کیوں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تیری نہیں سنے گا تو ایسے کر کسی عامل کے پاس چلا جا۔ یہ دیواروں پہ اشتہار لکھے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری بہنیں ماسیوں سے پوچھتی ہیں بھئی کوئی عامل اچھا ہو تو بتاؤ، یعنی گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سے تو ہم کہہ کے تھک گئے، وہاں سے کچھ نہیں ملا، اب عامل دے گا۔ سوچئے ذرا، غور تفکر کریں، عامل کی اوقات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ کیا اس کی عطا کے بغیر میں یا کوئی شخص آپ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اس رب کا آستانہ چھوڑ کر، اس رب کی بارگاہ چھوڑ کر، اس رب کے دربار کو چھوڑ کر ہم عام مخلوق کے سامنے پہنچ جائیں،
کس قدر افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں مخلوق کو وسیلہ بنانا ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اگر اچھے بعمل لوگ ہیں، اچھا عامل ہیں، عالم سے، مفتی صاحب سے، بعمل پیر صاحب سے دعا کروانا، وظائف لینا منع نہیں ہے۔ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ سے مایوس ہو کر ادھر آ جانا کہ اللہ تو کر نہیں رہا، ادھر آ جانا۔ ارے بھائی، پھر بعض ہماری بہنوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے، کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے اللہ کسی اور طرف متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ ارے بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سمندروں میں ہے، جو کچھ خشکی میں ہے، سب کو جانتا ہے اور ہمہ وقت جانتا ہے۔ اس کی توجہ بالکل کامل اور بالکل یکساں اپنی تمام مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا بندہ نہیں، اور ہم اس کے بندے ہیں، معاذ اللہ اس کے رب نہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ یہ بس ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے، اپنے نبیوں پہ آزمائشیں ڈالیں، نیک لوگوں پہ ڈالی ہیں، اور گناہ گاروں کو بھی وہ بعض اوقات آزماتا ہے۔ کامل وہی ہوتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ یہ سوچنا کہ مجھے کوئی مصیبت ہی نہ آئے، غلط۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو تھوڑی بہت آ جائے، لیکن اتنی زیادہ مصیبتیں وہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہیں، ورنہ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب بھی آپ کی طرف کوئی پریشانی متوجہ ہو، ذرا لوگوں کی پریشانیوں کو ذہن میں حاضر کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یا فرض کر لیں اگر آپ کی نوکری چھوٹ گئی، آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی، کسی کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کوئی کینسر کے مرض میں پڑا ہوا ہے، کوئی تھیلیسیمیا کا مریض ہے اور اس کے بلڈ بار بار چینج ہو رہا ہے، ایک مہینے کے اندر 8 بوتلیں چینج ہو رہی ہیں، اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے، اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، اذیتیں، تکلیفیں ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بہنیں ہمیں ایسے بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہاتھ توڑ دیے، پیر توڑ دیے، دانت توڑ دیے۔ ایک خاتون کو تو ایک کزن نے مجھے بتایا، اس کی کزن سسٹر تھی، وہ اس کو لاہور سے لا رہا تھا کراچی کی طرف، کہ شوہر نے اتنا اس کو مارا ہے کہ اس کے کان سے اور ناک سے خون جاری تھا۔ کہ تو اب جو بہنیں تھوڑی تھوڑی، میرا شوہر دیکھیں میری بات نہیں سنتا، مجھے ٹائم نہیں دیتا، میں کہیں باہر گھمانے نہیں لے کے جاتا۔ ارے بھئی کون سی بڑی مصیبت ہے؟ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ غافل ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے۔ وہ آزمائے گا، بار بار ہمیں آزمائے گا، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا ہے، ہمت رکھنی ہے، کوئی شکوہ نہ بیدار ہو، شکایت بیدار نہ ہو۔ اور میں پیرنٹس جو مجھے سن رہے ہیں، میں خاص طور پہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا خرچہ دے دیتے ہیں؟ بچہ مانگے 1000، 5000، 10,000، نو، آپ ایک مخصوص پاکٹ منی دیتے ہیں۔ اور کیوں نہیں دیتے زیادہ؟ بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ پابندیاں لگاتے ہیں، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، اس سے دوستی نہ کرو، اس سے دوستی نہ کرو، اتنے وقت تک گھر میں آ جاؤ، اتنی دیر باہر نہ رہو، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو۔ یہ کرتے نہیں کرتے آپ؟ اب آپ کے بچے اگر کہیں کہ ہمارے ماں باپ تو بڑے ظالم ہیں، بڑے مطلب ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، ہر چیز پہ پابندی لگا دیتے ہیں، تو دیانتداری سے بتائیے ان کا یہ کہنا صحیح ہے یا غلط؟ آپ انہیں پیار سے ہی سمجھائیں گے کہ بیٹا ہو سکتا ہے تمہیں ابھی ہماری حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن جب تم خود ہماری جگہ ہوگے سب سمجھ میں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہے؟ کیا ہمارا علم اللہ کے علم کے برابر ہے؟ کیا ہم اس کے تمام کاموں کی حکمتیں جانتے ہیں؟ نہیں۔ جس طرح ہمارے بچے ہمارے بہت سارے کاموں کی حکمتیں نہیں جانتے تو زبانیں اعتراض دراز کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمت معلوم نہیں چلتی ہے تو ہم بھی ایسا کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں بہنوں سے کہ خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں اور سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتا، ہم وقت ہماری طرف ہر ایک کی طرف یکساں متوجہ ہوتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ کم دیتا بھی ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کلمہ شکوہ شکایت بیان کر دیا تھا، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی، جب اس میں ناکام ہوا تو معاذ اللہ
شکوہ کرنے لگ گیا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع لائیں. وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، بہت عطا فرمائے گا. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک مولا ہم سب کا آج کے درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے مالک مولا، جو ہمارے بھائی بہن اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا یہ درس قرآن سن رہے ہیں، دعا میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے پاک پروردگار، ان کے جتنے مسلمان رشتہ دار دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. بتقاضائے بشریت جو خطائیں سرزد ہوئیں سب سے درگزر فرما لے. ان کے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے مالک مولا، جو ہماری اس دعا کے وقت ابھی دفن نہیں ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرمانا. اے اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ان کی قبروں کو تو حد نگاہ وسیع فرما دے. انہیں قبر کے عذاب، وحشت، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما. انہیں بھی ہمیں بھی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خوشبودار عافیت کے ساتھ عطا فرما دے. اے پاک پروردگار، جتنے ہمارے بھائی بہن اس وقت دعا میں شریک ہیں تو ان تمام کی حاجات جانتا ہے، ان کی پریشانیاں جانتا ہے، ان کے مقاصد، ان کی قلبی تمنائیں تیرے پیش نظر ہیں. اے مالک مولا، ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے. ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما. اے مالک مولا، جن گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کر دے. جن گھروں میں چھوٹے بڑوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ادب کی توفیق عطا فرما. جن گھروں میں بڑے چھوٹوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر رہے، عدل کا معاملہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو بھی سمجھ عطا فرما اور بچوں پہ اچھے انداز سے شفقت کرنے، شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. خصوصی طور پہ دعا فرمائیے کہ جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہوئے ہمیں دین کے کام میں آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، جس سے عالم بن رہے ہیں، عالمات تیار ہو رہی ہیں، مفتی اور مفتیات تیار ہو رہے ہیں، جو محررین تیار ہو رہے ہیں، کتابیں لکھنے والے مفتیان کرام تیار ہو رہے ہیں، استاد تیار ہو رہے ہیں، لیڈر تیار ہو رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما. جس طرح انہوں نے ہمیں آسانیاں فراہم کی، انہیں بھی آسانیاں دے دے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، پل صراط پر بھی. اے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اتنا عطا فرما کہ جو سنبھالے نہ سنبھلے. اے اللہ تعالیٰ اس خدمت دین کا ان کو وہ صلہ عطا فرما جو ان پر ظاہر ہو جائے، جو انہیں احساس ہو جائے، جو یہ سمجھ جائیں اور یہ جان جائیں کہ یہ ہمارے خدمت دین کا صلے میں اللہ نے عطا فرمایا. اے مالک مولا، ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکتیں عطا فرما. اے مالک مولا، جس طرح ہم سب دعاؤں میں شریک تھے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں جمع ہونے اور نبی کریم کے ساتھ مختلف چیزوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا، ایک بات ذرا میں سماعت فرما لیں. یہ جو سابقہ میرا احکام شریعت تھا اس میں ایک جواب دیتے ہوئے دو مسائل اصل میں آپس میں مل گئے. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بہن حائضہ ہیں تو حالت حیض میں نہ وہ روزہ رکھیں گی نہ نماز پڑھیں گی. بعد میں نماز معاف ہے، روزے کی قضا رکھنی ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہن نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ان کا حیض سٹارٹ ہو گیا تو یہ روزہ گیا، ختم ہو گیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب یہ مہینہ گزر جائے گا ان کو بعد میں اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی. اب جو مسئلہ مکس ہو گیا تھا نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہن مثال کے طور پر نماز کا وقت شروع ہو گیا، یہ روزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام دنوں کی بھی بات آپ لے لیں، عام دنوں کی لے لیں کہ نماز کا وقت مثلا ظہر کا وقت شروع ہو گیا
اور اس بہن کو حیض جاری ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہوا تھا تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، حیض جاری ہو گیا، تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، یہ نماز بعد میں قضا نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ جب انسان کو کوئی نماز کا وقت ملتا ہے تو اس نماز کے فرض ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں اس نماز کے آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہٰذا ابتدا اگر پاکی کی حالت میں ہوئی، مثلا ظہر کے شروع میں 1 گھنٹہ وہ پاک تھیں، پھر حیض شروع ہو گیا، اینڈ دیکھیں ناپاکی میں ہوا ہے، تو یہ نماز ان پر فرض نہیں ہوگی، اس نماز کی قضا نہیں کرنی ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا جو اس روزے کے مسئلے کے ساتھ مکس ہو گیا، تو میں نے کہا وضاحت کر دوں۔ آپ میں سے جو اس کو سن رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی شخص ملتا ہے جو وہ پروگرام دیکھے اور وہ کہے کہ مفتی صاحب نے شاید یوں کہا ہے کہ روزے کی قضا نہیں ہوتی، تو ان کو بتا دیجیے گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔